پیشنیوں سے پوچھے، ان کے لیے نماز، روزہ، عید، حج، جمعہ یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ مذہب ریاست کے بغیر تکمیل نہیں پاتا۔ اور آپ شکر کریں کہ پاکستان ہے، اور میں فخر سے اور دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ 57 اسلامی ممالک میں پاکستان میں محراب اور منبر کو جو آزادی حاصل ہے دنیا کے کسی خطے میں حاصل نہیں ہے۔ لیکن خدا اس کو غلط استعمال تو نہ کرے، خدا اپنی ذمہ داریوں کو تو پہچانے۔ آج صبح میرے سرخے دوست ہیں، پرانے زمانے میں سرخے کہتے تھے، بربل کہتے ہیں، تو وہ اس نے ایک مولانا کی ایک کلپ مجھے بھیجی اور مجھے اس کے بارے میں میری رائے کا پوچھا، جس سے وہ کسی حوالہ دے رہے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اگر آپ کو کدو پسند نہیں ہے تو آپ کا سر قلم کیا جائے۔ ہم دین کو کس طرح پیش کر رہے ہیں، دین کی نمائندگی ہم کس طرح کر رہے ہیں؟ حضور کی پسند کو پسند کہنا، کہلوانا، بتانا ضروری ہے، لیکن کیا اس انداز میں ضروری ہے؟ کیا مثال کے لیے آپ کے ساتھ اس طرح کے حوالے ہیں؟ کیا قوم کو پیغام دینے کے لیے آپ کے سارا جو اعتماد ہے اس طرح کی واقعات پہ ہے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ تکریہ ہے۔ ریاست اور مذہب کا ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے، اور وہ تعلق اس وطن عزیز میں ہے جب آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہوگا، بات ختم ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ مولا علی کرم اللہ نے فرمایا تھا کہ دو طبقے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا العلماء والعمراء، ایک علماء کا طبقہ ہے اور دوسرا حکمرانوں کا طبقہ ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ اس ملی اعتبار کا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ ان دونوں طبقات کا ایک مثبت اور ایجابی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق یہ بہت ضروری ہے۔